انصاف کا حصول سہل اور آسان ہونا چاہیے تاکہ غریب سے غریب بھی روک ٹوک کے بغیر عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا سکے۔ حق اور سچ کا پرستار کبھی ذلیل نہیں ہوتا، بے شک پوری دنیا اس کے خلاف کھڑی ہو جائے۔ باطل کا پیروکار کبھی بھی عزت کا تاج نہیں پہن سکتا، چاہے چاند اس کے ماتھے پر نکل آئے۔ جب معدہ بھر جاتا ہے تو قوت فکر اور قوت سوچ اور حکمت و دانش مندی کی صلاحیتیں گونگی اور کمزور ہو جاتی ہیں۔ جس نے دوسروں کی رائے کا احترام کیا، اس نے خطا کے مواقع کو پہچان لیا۔ دولت مند ہونا چاہتے ہو تو جب عورت کسی کام سے پہلے بسم اللہ پڑھے تو تم ساتھ پڑھ دیا کرو، دولت سے مالا مال ہو جاؤ گے۔ بے صبری زمانے کی بے رخی میں مددگار اور ترک آرزو سب سے بڑی دولت مندی ہے۔ جس انسان کا علم اس کی عقل سے زیادہ ہو جاتا ہے، وہ اس کے لیے وبال جان بن جاتا ہے۔ عقل سے زیادہ مفید کوئی مال نہیں، اور خود پسندی سے زیادہ وحشت خیز تباہ کرنے والی چیز کوئی بھی نہیں۔ توفیق سے اچھا کوئی رہنما نہیں ہوتا، نیک عمل سے اچھی کوئی تجارت نہیں، اور ثواب سے بہتر کوئی منافع نہیں۔ کارخانہ قدرت میں فکر کرنا بھی عبادت ہے، اور عقیدہ میں شک رکھنا بھی شرک۔ فلسفی کی بات اگر ٹھیک ہوتی ہے تو دوا، اور اگر غلط ہوتی ہے تو مرض بن جاتی ہے۔ جو بندہ گناہ کر کے شرمندہ ہوتا ہے، اس کا گناہ مٹ جاتا ہے، جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ تنگ دستی جسے لوگ محبوب سمجھیں، اس مالداری سے بہتر ہے جس سے انسان گناہوں میں مبتلا ہو کر ذلیل و رسوا ہو۔ ہوشیاری اس کا نام ہے کہ انسان اپنے تجربے کو محفوظ رکھے اور اس کے مطابق کام کرے۔ جو بندہ اپنی قدر آپ نہیں کرتا، زمانہ بھی اس کی قدر نہیں کرتا، اور وہ ہمیشہ ذلیل و خوار ہی ہوتا رہتا ہے۔ تجربے کبھی بھی ختم نہیں ہوتے، اور عقل مند وہ ہے جو ان میں ترقی کرتا ہے۔ ریاکاری خواہ کتنی ہی کیوں نہ خفیف ہو، ایک طرح یہ ایک شرک ہے، اس سے ہمیشہ بچتے رہو۔ لوگ بیماری کے خوف سے غذا پہلے چھوڑ دیتے ہیں، مگر عذاب الہی کے خوف سے گناہ کرنا بالکل نہیں چھوڑتے۔ حلم اور نرم مزاجی دونوں جوڑی دار ہیں، جن کا نتیجہ بلند ہمتی ہے۔ ایمان دل میں سفید نقطے کی طرح ہوتا ہے، جتنا ایمان بڑھتا جاتا ہے اتنا ہی وہ نقطہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے دولت مند بنانا چاہتا ہے، اسے یتیموں اور مسکینوں کی مدد میں مصروف کر دیتا ہے۔ آنکھیں ظاہری بینائی سے خدا کا ادراک نہیں کر سکتی، لیکن دل حقائق اور ایمان کی روشنی میں اس کا ادراک کر سکتے ہیں۔ آزادی کی حفاظت نہ کرنے والا ہمیشہ غلامی میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ جسے یہ معلوم ہو کہ اس کا کلام عمل کے مطابق ہے، وہ کم بولے گا اور باوقت ضرورت بولے گا۔ قرآن پاک اور دین کامل ہے، جو حکم بھی دیتا ہے، منع بھی کرتا ہے، خاموش بھی ہے اور گویا بھی۔ لمبی لمبی امیدیں باندھنے سے پرہیز کرو کہ یہ خدا کی عطا کردہ نعمتوں کو تمہاری نظروں میں حقیر کر دیتی ہیں۔ عصمت کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ بندہ گناہ کر ہی نہ سکے اور نہ موقع ملے۔ احمق انسان کے ساتھ بردباری کا برتاؤ کرنے سے مددگاروں میں اضافہ ہوتا ہے۔ جب تک نحوست کا مزہ نہ چکھے تب تک سعادت کی لذت محسوس نہیں ہو سکتی۔ بخشش وہ ہے کہ اگر کسی کو کوئی چیز دینی ہو تو فوراً دے دی جائے، انتظار نہ کرایا جائے۔ کسی نے پوچھا، تم انہیں یاد کرتے ہی کیوں ہو جو تمہیں یاد نہیں کرتے؟ تو تڑپ کر دل بولا، رشتے نبھانے والے مقابلہ نہیں کرتے۔
اگر تم اپنی قبر کو روشن رکھنا چاہتے ہو تو کثرت سے درود پاک پڑھا کرو۔ انسان صرف اس وقت مغلوب ہوتا ہے جب وہ خود کو شکست خوردہ سمجھ بیٹھتا ہے۔ راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دینا بھی ایک نیکی ہے، اور فقراء کی خدمت بہت بڑی سعادت ہے۔ جو مال اچھا ہو اور کافی ہو جائے وہ اس مال سے اچھا ہے جو زیادہ ہو اور مصیبت میں مبتلا کر دے۔ موت کا کوئی علاج نہیں ہے، مگر ایک چیز ہے جس سے انسان موت سے بچ سکتا ہے، اور وہ ہے چھینک کا آ جانا۔ جب انسان کو چھینک آتی ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ آنے والے 7 دنوں میں اس کو موت نہیں آ سکتی۔ جس کا عمل پیچھے چھوڑ دے اسے پھر اس کا خاندان آگے نہیں لے جا سکتا۔ تم دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی مسافر راستے پر چلا جا رہا ہے، اور اپنے آپ کو قبرستان والوں کا ساتھی ہی سمجھو۔ گناہ بھلایا نہیں جا سکتا، اور نیکی کبھی پرانی نہیں ہوتی، اور نیک سلوک کرنے والا کبھی مرتا نہیں۔ اب تو جو چاہے بن جا۔ جو چیز تمہیں شک میں ڈال رہی ہو اس کو ہرگز اختیار مت کرو، کیونکہ سچائی میں سکون و راحت جبکہ جھوٹ میں بے چینی ہوتی ہے۔ جنت کے قریب مصائب کی باڑ لگائی گئی ہے، اور جہنم کے قریب خواہشات نفسانی کی باڑ لگائی گئی ہے۔ خوشحالی کے دنوں میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھو، وہ تمہارے تنگ دستی کے دنوں میں تمہیں یاد رکھے گا۔ مومن تانے نہیں دیتا، لعنت نہیں کرتا، فحش نہیں بکتا، اور زبان دراز نہیں ہوتا۔ کتابیں پڑھنا غم اور اداسی کا بہترین علاج ہے۔ جب اداس ہوا کرو تو کتاب پڑھا کرو۔ علم ایک ایسی ڈھال ہے جو جہالت کی جنگ میں حفاظت کا کام کرتی ہے۔ اگر کوئی شخص قرض لے اور دینے کی نیت نہ رکھے تو وہ چور ہے۔ دنیا ایک سامان زست ہے، اور اس کی بہترین متاع صالحہ عورت ہے۔ مہمان کا دروازے پر استقبال کرنا اور اسی طرح اسے رخصت کرنا اچھی دولت ہے۔ اگر تم جلد دولت مند بننا چاہتے ہو تو سوتے وقت اچانک آنکھ کھل جائے تو فوراً یا رزاق لکھ کر بیوی کے سرہانے رکھ دو۔ راہ سلوک میں اصل وظائف نہیں بلکہ تہذیب اخلاق ہے۔ ساری عبادتیں اگر سنت سے ہٹ کر کی گئی ہوں تو وہی بدعت اور گمراہی ہیں۔ جتنے بھی کام ہیں اگر ان میں نیت سیدھی ہو جائے تو سب عبادتیں ہیں۔ خالی تمنا کرنا اور محنت نہ کرنا ایک خالی جنگل کی طرح ہے جس میں احمق مارا مارا پھرتا رہتا ہے۔ جب ضمیر ملامت کرنا چھوڑ دے تو سمجھ جانا کہ انسانیت ختم ہو چکی ہے۔ وقت کی قدر صرف وہی لوگ کرتے ہیں جو دن رات محنت اور مزدوری کرتے ہیں۔